تاج و تخت ختم نبوت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان زندہ باد، امام اسلامی انقلاب زندہ باد، جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد۔ قائد جمعیت مولانا حافظ عبداللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. بہاڑی کے سرزمین پر جامعہ خالد بن ولید کی چاردیواری میں مختلف اطراف سے آئے ہوئے دین سے محبت اور عقیدت رکھنے والے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے جامعہ خالد بن ولید کے محترم اساتذہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج کے اس پروقار محفل میں مجھ ناچیز کو شرکت کی دعوت دی، جو میرے لیے باعث عزت ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اسٹیج پر اکابر علماء کرام تشریف فرما ہے، بالخصوص عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سربراہ امیر حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مجھ سے پہلے علماء کرام نے اپنے دانش اور فہم فراست کے مطابق گفتگو کی۔ میری حیثیت ان کے مقابلے میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت ہے۔ انہوں کی گفتگو کے بعد میری گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن طالب علم کی حیثیت سے
چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے 22 ستمبر 2017 کو پاکستان کے ایوان بالا میں سینٹ میں ایک بل، ایک مسودہ، ایک دستاویز آیا۔ غالباً وہ دستاویز، وہ قانونی مسودہ تقریباً 100 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس مسودے کا بنیادی مقصد یا پس منظر یہ تھا کہ پاکستان میں ہر 5 سال کے بعد ملک میں الیکشن اور انتخابات ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹیاں اپنے منشور کے مطابق لوگوں کے پاس جاتے ہیں، عوام کے پاس پیش ہوتے ہیں اور ان سے ووٹ لیتے ہیں تاکہ وہ اکثریت حاصل کر سکے اور پھر صوبے میں یا پورے ملک میں اپنے پارٹی کی حکومت بنا سکے۔ جمعیت علماء اسلام بھی ایک سیاسی اور جمہوری پارٹی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کی سیاست اور دیگر جمہوری پارٹیوں کی سیاست میں بہت بڑی فرق ہے۔ وہ یہ کہ جمعیت علماء اسلام اسلامی سیاست کی قائل پارٹی ہے، لیکن جمہوری طریقے سے، اور دیگر پارٹیاں عصری سیاست کے قائل ہیں، جس کی ذہنیت اور کنسپٹ یہ ہے ان پارٹیوں کی دین اور اسلام کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، دین اور اسلام کی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، دین اور اسلام کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں، دین اور اسلام کی معیشت اور عدالت سے کوئی تعلق نہیں، نظام حکومت اور امور حکومت سے دین کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں عصری سیاست، دنیاوی سیاست۔ لیکن ہماری ذہنیت یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے خلفائے راشدین کی حکومت کی تصویر اور نقشہ اور خاکہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ کی حکومت کی تصویر، نقشہ اور خاکہ ہے، پھر آج قرآنی احکامات اور ہدایات کی روشنی میں اور اسلامی تاریخ میں یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر سیاست ہے تو وہ صرف اور صرف اسلامی سیاست ہے، اور اسلامی سیاست کے علاوہ باقی سب منافقت اور تجارت ہے۔ تو اس مسودے کے پس منظر یہ تھا کہ ہر بار 5 سال کے بعد جب ملک میں الیکشن ہو تو کوئی نہ کوئی پارٹی یہ الزام اٹھاتی ہے کہ ملکی الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ 18 میں الیکشن ہوا، سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے الزام لگایا کہ 25 جولائی 18 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ یہ الیکشن نہیں، یہ سلیکشن تھا۔ 2013 کے الیکشن ہوئے، اس میں ہم نے موقف اپنایا کہ